ایپیسوڈ نمبر 4۔ وہ دونوں آگے پیچھے شاپنگ مال میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کے درمیان 4 سے 5 قدموں کا فاصلہ تھا۔ آلیار آگے چل رہا تھا اور وشا اس کے پیچھے۔ ان دونوں کے منہ پہ 12 بجے تھے۔ دونوں ایک ساتھ آنے پہ خوش نہیں تھے اور دونوں میں سے کسی نے خوش ہونے کا تکلف بھی نہیں کیا تھا۔ آلیار کو چونکہ لیڈیز شاپنگ کا کوئی تجربہ نہیں تھا، اسی لیے وہ ایک جگہ رک کے وشا کا انتظار کرنے لگا۔ وشا نے جب دیکھا کہ وہ رک کے اسے ہی دیکھ رہا ہے، وہ اس کے پاس سے گزر کے ایک دکان میں داخل ہو گئی۔ آلیار نے اس کی پشت کو دیکھ کے آنکھیں گھمائی تھی اور اس کے پیچھے ہی داخل ہوا۔ پہلے وہ آگے تھا، اب وشا آگے تھی۔ وشا برائڈل ڈریسز دیکھ رہی تھی۔ سیل گرل اس کے لیے ادھر ادھر جا رہی تھی۔ وہ ہر ڈریس ریجیکٹ کر رہی تھی، جبکہ آلیار ایک طرف کھڑا کبھی موبائل پہ ٹائپنگ کرتا تو کبھی اسے دیکھتا جسے کوئی ڈریس پسند نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھ لو۔ وہ آلیار کے پاس سے گزر کے آگے جانے لگی تو آلیار نے ایک ڈریس کی طرف اشارہ کرتے سرسری انداز میں کہا اور پھر سے موبائل میں گم ہو گیا۔ اس کی انگلی کے اشارے پہ وشا کی نظر پڑی۔ گولڈن کلر کی میکسی پہ وائٹ موتیوں کا کام تھا اور وہ ڈریس نکاح کے فنکشن کے لیے ایک دم پرفیکٹ تھا۔ وشا ایک دم جوش سے اس ڈریس کی طرف بڑھنے لگی، لیکن قدموں کو بریک لگی۔ آلیار نے اس کی طرف ابرو چکاتے دیکھا۔ 1 منٹ، میں ان کی پسند سے کیوں لوں؟ وشا نے سوچتے اپنا قدم روکا۔ اچھا نہیں ہے۔ ایک ہاتھ سے جھٹک کے وہ دوسری طرف مڑ گئی۔ آلیار نے اس کی طرف دیکھا، پھر اس کے ڈریس کو۔ اگلے ہی سیکنڈ میں وہ ڈریس لیے کاؤنٹر پہ موجود تھا۔ پیک کر دے۔ اپنا کریڈٹ کارڈ ان کی طرف بڑھاتے حکم دیا گیا تھا۔ وشا منہ کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں مسٹر آلو، وشا نے اس کے پاس جا کے انگلی اٹھاتے کہا۔ آلیار نے گھوری سے نوازا۔ مسٹر آلیار شاہ۔ دانت کچاتے تو صحیح کی گئی تھی۔ ہاں وہی۔ وشا نے سر جھٹکا تھا۔ میرا ڈریس ہے۔ وشا نے اس ڈریس کی طرف اشارہ کرتے باور کروایا۔ تو وہ پرسکون سا بولا، تو میں اپنی پسند سے لوں گی۔ وشا کا بس نہیں چل رہا تھا اسے کیسے سمجھائے۔ پہننا کس کے لیے ہے؟ وہ سکون سے پوچھنے لگا۔ وشا اسے چبھتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے نا؟ اس نے پاکٹ سے ہاتھ نکال کے اپنے سینے پہ انگلی رکھتے خود ہی سوال کا جواب دیا۔ پہننا تو میں نے ہے۔ وشا نے ایک ایک لفظ چبایا۔ پہننا تو میرے لیے ہے نا؟ وہ بھی اپنی بات پہ زور دیتے بولا۔ دونوں کو بچوں کی طرح ضد کرتے دیکھ سیل بوائے مسکرایا تھا۔ دونوں نے اس کی مسکراہٹ کو غصے سے دیکھا۔ وہ بیچارہ کھسیانہ سا ہوتا اپنے دانت چھپا گیا۔ سیل بوائے نے پیک کر کے سوٹ وشا کو پکڑایا۔ وشا نے جھپٹنے والے انداز سے وہ سوٹ پکڑا تھا اور منہ پھلائے دکان سے نکل گئی۔ پھر اس کی ہر چیز آلیار نے پسند کی تھی، وہ بس اس کے ساتھ چپ چاپ منہ پھلائے گھوم رہی تھی۔ آلیار صرف پسند کر کے پیمنٹ کر رہا تھا، جبکہ وشا نے چپ کا روزہ رکھ لیا تھا تو وہ ہر بیگ اسے پکڑائی جا رہا تھا۔ وشا کے پاس 5 بیگز ہو چکے تھے۔ جب چھٹا بیگ بھی آلیار نے وشا کی طرف بڑھایا تو وشا نے اپنے ہاتھ میں موجود بیگز کی طرف سر کے ساتھ اشارہ کرتے اسے دکھایا کہ اتنے بیگز ہیں میرے پاس۔ آلیار نے بھی اسی کے انداز میں اپنے سر کے اشارے سے اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ کی طرف اشارہ کیا کہ اسے بھی پکڑو۔ وشا نے اسے گھورا اور چھٹا بیگ چھینتے وہ شاپنگ مال سے تن فن کرتی نکلی۔ پیچھے اس کے انداز پہ آلیار نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا تھا اور پھر آنکھوں پہ سن گلاسز لگاتے ہوئے ایک شان سے چلتا شاپنگ مال سے نکلا۔ وشا نے انجوائے کیا ہو یا نہ ہو، اس پسند کی شاپنگ کو آلیار شاہ نے تو بہت انجوائے کیا تھا۔ کیسی رہی شاپنگ؟ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا کافی کا مگ پوچھ رہا تھا، دوسرا ہاتھ پاکٹ میں تھا، جب میر شاہ نے اچانک ہی سوال کیا۔ آلیار نے گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ میر بلیک ٹراؤزر اور شرٹ پہنے، ماتھے پہ بال بکھرے رف سے حلیے میں تھا۔ اٹ واز گڈ۔ آلیار نے کافی کا گھونٹ بھرتے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ آپ کی ہو گئی شاپنگ؟ میر نے دوبارہ پوچھا۔ آلیار نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تو پھر کس کی؟ میر نے حیرانی سے پوچھا۔ تمہاری بھابھی کی۔ آلیار کے منہ سے بے ساختہ پھسلا۔ تمہاری بھابھی پہ میر کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ آلیار نے اس کی مسکراہٹ دیکھی تو احساس ہوا کہ وہ کیا بول گیا ہے۔ پر وشا کی۔ اس نے فوراً توصیح کی تھی۔ کم آن بھائی، آپ شرما رہے ہیں۔ میر نے ہنستے اس کا مذاق اڑایا۔ آلیار نے اسے گھورا۔ آر یو کریزی؟ میں کیوں شرماؤں گا؟ آلیار اپنے کمرے کی طرف بڑھتے بولا۔ لڑکیوں کو اپنی شادی کی بات پہ شرماتے دیکھا ہے، لیکن یہاں تو۔ میر بھی اس کے پیچھے جاتے اسے تنگ کرتا بولا۔ شاہ۔ آلیار نے کافی کا مگ کمرے میں موجود میز پہ رکھتے اس کا تنبیہ انداز میں نام لیا، لیکن وہ تھا کہ ہنسے جا رہا تھا۔ مجھے بھابھی سے ملنا ہے۔ میر نے نئی فرمائش کی۔ ابھی چلے جاؤ۔ آلیار چڑا تھا۔ نہیں، نکاح والے دن ہی ملوں گا، آفیشل دیور بن کے۔ میر مسکراتا کہتا کمرے سے نکل گیا۔ آلیار نے اس کی پشت کو گھورا اور نفی میں سر ہلایا۔ وہ آج بھی اندھیرے میں ہی تھا۔ ویسے ہی ٹانگ ہلاتے اس نے سامنے کھڑے لڑکے سے پوچھا، کل ہے نکاح؟ بھائی کے سر لہجے سے سامنے لڑکا کام کیا۔
جی بھائی، فرما برداری سے جواب آیا تھا۔ کون ہے جس سے نکاح کروا رہا ہے؟ ولی چودھری اپنی بہن کا، بھائی نے کش لگاتے دھواں فضا میں چھوڑتے پوچھا تھا عالیہ شاہ سے۔ لڑکے کے کہنے کی دیر تھی، سامنے والے کا رنگ فک ہوا تھا، اور اس لڑکے کے ساتھ کھڑا آدمی بھی ایک دفعہ ولی چودھری کی عقل کو دل میں داد دے گیا۔ اٹھوا لو لڑکی کو، بھائی نے حکم کیا تھا۔ بھائی، پہلے وہ ولی چودھری کی بہن تھی، اس پہ ہاتھ ڈالنا مشکل تھا، لیکن کل وہ عالیہ شاہ کی بیوی بن جائے گی، اور اب اس پہ ہاتھ ڈالنا اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ بھائی کو اس آدمی کی بات ایک آنکھ نہیں بھائی تھی، اس لیے اپنا غصہ نکالنے کے لیے پاس پڑی بوتل اٹھا کے سامنے دیوار پہ دے ماری۔ یہ ایس پی کچھ زیادہ ہی شاطر ہے۔ بھائی کو ماننا پڑا تھا، جہاں بھائی کی سوچ ختم ہوتی تھی اس سے 10 قدم آگے ولی چودھری کی سوچ شروع ہوتی تھی۔ ولی نے صحیح کہا تھا، گرم دماغ والے سے کبھی بھائی کا پالا پڑا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، نکاح سکون سے ہونے دو، سنا ہے ایس پی کی ایک اور چھوٹی بہن بھی ہے۔ بھائی مکروہ ہنسی ہنسا تھا۔ لڑکا اور آدمی سمجھ گئے اب بھائی کو چھوٹی بہن چاہیے تھی، ولی چودھری کی، لیکن بھائی نہیں جانتا تھا وہ ولی چودھری تھا۔ بڑی بڑی ہانکتا نہیں تھا، عمل کرتا تھا۔ میں بھی جاؤں گا تمہارے ساتھ، ہمدان نے اینا کے ساتھ کھڑے ہوتے کہا۔ کہاں؟ اینا نے ابروج کھاتے پوچھا۔ وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی جب وہ اس کے کمرے میں نازل ہوا۔ تمہاری دوست کی بہن کے نکاح میں، ہمدان نے دانتوں کی نمائش کرتے کہا۔ ہل گئے ہو کیا؟ میں بھی جاؤں گا۔ اینا نے اس کی نقل اتارتے ڈریسنگ کی طرف بڑھتے اس کا مذاق اڑایا۔ کارڈ پہ پوری فیملی انوائٹڈ ہے، ہمدان نے اینا کو دیکھتے کہا، جو اب ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے ہاتھوں پہ لوشن لگا رہی تھی۔ اینا نے شیشے سے اس کے عکس کو گھورا۔ او جاؤ بھائی، جا کے اپنی نیند پوری کرو۔ اینا نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ چویا، اس کی شان میں گستاخی کر کے وہ کمرے سے بھاگا تھا۔ بندر، اینا نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ اسے تنگ کیے بغیر ہمدان دورانی کو نیند نہیں آنی تھی۔ اینا جانتی تھی وہ صرف اس کا سر کھانے آیا تھا۔ رائل بلو کلر کی گھٹنوں تک آتی فراک جس پہ سلور کلر کے موتیوں کا کام تھا، زیب تن کیے، بالوں کی چٹیاں بنا کے کمر پہ ڈالے، رائل بلو ہی خصہ، ہلکا سا میک اپ کر کے آنکھوں میں کاجل لگایا، ہاتھوں میں رائل بلو کلر کی سادہ چوڑیاں۔ اس کی دودھیا رنگت پہ بلو کلر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ وہ کبھی کسی فنکشن میں جانے کے لیے اتنا تیار نہیں ہوئی، لیکن آج ہانی کی بہن کے نکاح کے لیے وہ پہلی دفعہ دل سے تیار ہوئی تھی۔ پری، جاؤ پتر، گاڑی آ گئی ہے، والدہ صاحبہ نے کمرے میں داخل ہوتے کہا۔ جیسے ہی نظر اس پہ پڑی، منہ سے بے ساختہ ماشاءاللہ نکلا۔ پریشوں کو لینے کے لیے ہانی نے گاڑی بھیجی تھی۔ کل رات وہ ولی کے ساتھ ان کے گھر خود والدہ کو منا کے گئی تھی۔ ولی تو باہر کار میں ہی رہا۔ ہانی تو چاہتی تھی کہ والدہ بھی ساتھ آئیں، لیکن ان کی طبیعت ناساز تھی، اسی لیے انہوں نے پری کو بھیجنے کا وعدہ کیا تھا۔ پری مسکراتی پلٹی، شال کو کندھوں کے گرد لپیٹا اور ان سے پیار لیتی باہر کی طرف بڑھی۔ ہانی کو اس نے کار میں بیٹھتے ہی میسج کر دیا کہ وہ آنے کے لیے نکل چکی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ یوں تو وہ ہر روز ہی دل لگا کے تیار ہوتا تھا، لیکن آج چونکہ اس کے عزیز از جان بھائی کا نکاح تھا تو اسے الگ قسم کی خوشی ہو رہی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی شلوار قمیض پہنی تھی، براؤن چادر کو گلے میں ڈال کے ایک سرا آگے اور دوسرا پیچھے پھینک دیا، ہاتھ میں واچ پہنی، پاؤں میں بلیک پشاوری چپل پہن کے پرفیوم چھڑکا اور خود کا آئینے میں جائزہ لیا۔ میر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ پہلی دفعہ قمیض شلوار زیب تن کی تھی اور وہ کمال لگ رہا تھا۔ تیار وہ ہو چکا تھا، اسی لیے مسکراتا عالیہ شاہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ جیسے ہی عالیہ کے کمرے کی طرف بڑھا، اندر داخل ہوتے ہی نظر بیڈ کے قریب کھڑے عالیہ پہ پڑی۔ وہ بے ساختہ کمرے کے دروازے میں رک گیا۔ عالیہ نے براؤن شلوار قمیض پہن کے، بلیک واسکٹ پہن کے، گلے میں براؤن ہی چادر ڈال کے، دونوں سرے آگے کو پھینک کے، بلیک پشاوری چپل پہنے، بال بنائے، وہ بیڈ کے قریب کھڑا موبائل میں لگا تھا۔ میر کی موجودگی کو محسوس کر کے اس نے سر اٹھایا اور ہلکا سا مسکرایا۔ عالیہ نے بھی میر کی طرح پہلی دفعہ شلوار قمیض پہنی تھی اور وہ دونوں بھائی قیامت ڈھا رہے تھے۔ بہت پیارے لگ رہے ہیں آپ، میر نے اس کی طرف بڑھتے کمنٹ کیا۔ تم بھی، عالیہ نے اسے دیکھتے کہا تھا۔ تب مراد نے دروازے پہ دستک دی۔ سر، میم کہہ رہی ہیں اگر آپ دونوں تیار ہیں تو آ جائیں۔ مراد کے کہنے پہ وہ دونوں باہر کی طرف بڑھے۔ ایک تو ہانی کو ایسے آئیڈیاز پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں۔ وہ جھنجھلاتے چادر کے سرے کو پیچھے دھکیلتے باہر کی طرف بڑھتا بڑبڑا رہا تھا۔ ہانی نے اسے آج نکاح کے لیے وائٹ شلوار قمیض پہ بلیک واسکٹ اور بلیک چادر ضد کر کے پہنائی تھی۔ قمیض شلوار تک تو ٹھیک تھا، چادر اس سے سنبھل نہیں رہی تھی۔ وہ باہر کی طرف بڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہانی کو کوس رہا تھا، جب اس کی نظر دور گیٹ کے پاس کھڑے 2 پولیس اہلکاروں پہ پڑی۔ اس نے ان دونوں کو گیٹ پہ ڈیوٹی کے لیے کھڑا کیا تھا تاکہ کوئی مشکوک بندہ بغیر اجازت اندر نہ آ سکے۔ ان دونوں اہلکاروں کے سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔
دور سے وہ ولی کو صحیح سے نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ پہچان نہیں پایا کہ وہ کون ہے۔ وہ ان کی طرف بڑھا۔ اینا سامنے کھڑے 2 اہلکاروں کو دیکھتے پریشانی سے کان پہ فون لگائے کھڑی تھی۔ وہ کارڈ گھر وہ بھول آئی تھی۔ ہانی بھی فون نہیں اٹھا رہی تھی اور سامنے کھڑے اہلکار اسے اندر نہیں جانے دے رہے تھے۔ ایکسکیوز می۔ ولی نے ان دونوں اہلکاروں کے پیچھے ہو کے ان کو پکارا تو وہ سائڈ پہ ہوئے اور ولی کی نظر اینا پہ پڑی، جو کہ گرے کلر کا شرارہ پہنے، بالوں کو کرل کر کے موقع کی مناسبت سے میک اپ کیے فون کان سے لگائی کھڑی تھی۔ ولی اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اینا کا بھی سانس واپس آیا اسے دیکھ کے۔ اینا کے مطابق وہ اسے جانتا تھا۔ ولی سینے پہ ہاتھ باندھے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ رشوت خور۔ اسے دیکھ کے ایک ہی لفظ یاد آیا تھا، آپ کون؟ ولی نے سرد لہجے میں پوچھا۔ پہچان تو وہ چکا تھا کہ یہ وہی ہے جس نے پولیس والوں کو رشوت خور کہا تھا، لیکن ولی نے اس کے چہرے پہ پریشانی دیکھ کے اسے جانتے بوجھتے پوچھا۔ اینا کی آنکھیں صدمے سے کھل گئیں۔ اس کی حالت پہ ولی کو ہنسی آئی، لیکن وہ کمال مہارت سے چھپا گیا۔ اینا؟ ولی کے پیچھے سے آواز آئی تو ولی سائڈ پہ ہو گیا اور ہانی اینا کی طرف بڑھی۔ ہانی نے سکن کرتی پہ ریڈ غرارہ پہنے، بال سٹریٹ کر کے کمر پہ ڈال رکھے تھے۔ ہلکے سے میک اپ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اینا کے قریب آ کے اس نے اینا کا بازو پکڑا اور ولی سے اس کا تعارف کرواتے بولی، بھائی یہ میری وہی دوست ہے جسے ہم ڈراپ کرنے گئے تھے ایک دفعہ، اینا دورانی۔ ولی نے اس کے بتانے پر سر اس بات میں ہلا دیا، جبکہ شناسائی کی رمق تو آنکھوں میں پہلے ہی ابھر چکی تھی۔ ہانی اینا کو لیے اندر کی طرف بڑھی۔ اینا نے ولی کے پاس سے گزرتے اسے دیکھا، وہ بھی اینا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا رخ بدلا، جبکہ ولی نے گردن موڑ کے اندر بڑھتی اینا کی پشت کو گھورا تھا۔ وہ 1 بجے کے قریب چودھری ہاؤس پہنچے تھے۔ گارڈ نے گیٹ کھولا۔ 3 گاڑیاں آ کے پورچ میں رکیں۔ ایک کار سے آلیار اور میر شاہ نکلے، دوسری کار سے مسز شاہ اور ان کی کچھ خاص 3 دوستیں، اور تیسری کار سے آلیار کے کچھ خاص کولیگز۔ ولی چودھری پہلے ہی پورچ میں کھڑا تھا۔ جب وہ سب گاڑیوں سے اترے، ولی آگے بڑھا اور آلیار کے گلے ملا۔ باقی سب بھی آگے بڑھے۔ نکاح بے شک سادگی سے ہونا طے پایا تھا، پھر بھی ولی کے گھر اچھی خاصی رونق تھی اور ولی نے چودھری ہاؤس کو اچھے سے ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ لڑکیوں، دولہا والے آ گئے۔ ہانی، اینا اور پری لاؤنج میں ہی کھڑی تھی۔ وہاں بھی گینے چنے سے لوگ تھے۔ جب مسز چودھری کی آواز ان کے کانوں میں پڑی، وہ تینوں جوش سے لڑکے والوں کا استقبال کرنے آگے بڑھیں۔ کچھ عورتیں پہلے ہی پورچ کی طرف بڑھ گئیں۔ آلیار مسز چودھری سے جھک کے پیار لے رہا تھا، جبکہ میر شاہ کی پشت تھی ان کی طرف۔ ہانی، پری اور اینا جیسے ہی پہنچی، ہانی نے سر پہ ہاتھ مارا۔ او یار، پھول تو اوپر رہ گئے جو استقبال کے لیے منگوائے تھے، ہانی نے اپنے سر پہ ہاتھ مارتے کہا۔ اینا اور پری بھی رک گئیں۔ میں لاتی ہوں، تم جاؤ، پری نے کہا۔ ہانی آلیار کو دیکھنے کے لیے بہت بےتاب تھی، اس لیے اس نے پری کو بتایا کہ پھول تھال میں اوپر جس کمرے میں آپی تیار ہوئی ہیں وہاں پڑے ہیں۔ پری مڑ گئی۔ جیسے ہی وہ اندر کی طرف مڑی، اسی وقت میر شاہ سیدھا ہوا، لیکن اس کے آگے آلیار کھڑا تھا، اس لیے باہر آتی اینا اور ہانی کی نظر ابھی میر شاہ پہ نہیں پڑی تھی۔ ہانی نے جیسے ہی آلیار کو دیکھا، بے اختیار اس نے اینا کا بازو پکڑ کے ماشاءاللہ کہا۔ آلیار اور وشا دونوں کی جوڑی کمال کی بننی تھی۔ آلیار سب عورتوں سے مل رہا تھا۔ عورتیں اس کا ماتھا چوم رہی تھی، جبکہ وہ بار بار ان سے الگ ہو کے اپنے بال ٹھیک کر رہا تھا۔ ایک تو جوش میں آ کے اسے گلے لگایا۔ آلیار کے منہ کے زاویے بگڑے تھے۔ اسے عورتوں کے نرغے میں پھنسے دیکھ میر نے ہنسی ضبط کی۔ ہانی اور اینا کی نظر جب آلیار کے پیچھے کھڑے میر شاہ پہ پڑی تو دونوں کی بیک وقت مسکراہٹ سمٹی۔ ان دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا۔ اینا نے پہلے میر کو دیکھا اور پیچھے کی طرف جہاں پری گئی تھی، وہ دونوں سائڈ پہ ہو گئیں۔ سب مہمان اندر کی طرف بڑھ گئے۔ یہ؟ اینا نے ہانی کی طرف دیکھ کے اندر جاتے میر کی پشت کی طرف اشارہ کیا۔ الفاظ مل نہیں رہے تھے۔ سب مہمان اندر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ یہ؟ اینا نے ہانی کی طرف دیکھ کے اندر جاتے میر کی پشت کی طرف انگلی کرتے پوچھا۔ الفاظ مل نہیں رہے تھے۔ ہانی نے اس کا بازو پکڑتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کچھ نہیں جانتی۔ وہ دونوں بھی اندر کی طرف بڑھی۔ ارے ابھی پری نے بھی اسے وہاں دیکھنا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں پھولوں کی تھال پکڑے دوسرے ہاتھ سے اپنی فراک کا ایک کونا اٹھائے سہج سہج کے سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ اس کا سارا دھیان سیڑھیوں پہ تھا جب میر شاہ کی نظر اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ وہ سب لاؤنج میں صوفے پہ براجمان تھے۔ لاؤنج کافی وسیع تھا، اس لیے وہاں بہت سے صوفے رکھے گئے تھے۔ میر شاہ سیڑھیوں کے سامنے سنگل صوفے پہ ٹانگ چڑھائے ولی کی کسی بات پہ مسکرا رہا تھا، جب اس کی نظر سیڑھیوں سے اترتی پری پہ پڑی۔ پری؟ میر شاہ کے منہ سے اسے دیکھ کے پہلا لفظ یہی نکلا۔ وہ پھولوں کا تھال پکڑے آہستہ آہستہ سیڑھیوں سے اتری۔ واقعی کوئی پری ہی لگ رہی تھی۔ میر تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ پری کو یہاں دیکھے گا۔ پری سیڑھیوں سے اترتی دائیں جانب کھڑی اینا اور ہانی کی طرف بڑھی۔ میر کی نظریں اسی پہ تھیں۔ وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی اور میر شاہ کو کسی اندیکھے تلمس نے گھیر لیا۔
پری نے مسکراتے ہوئے پھولوں والا تھال اینا اور ہانی کے آگے کیا، لیکن وہ دونوں پری کی طرف متوجہ نہیں تھی، وہ پری کے پیچھے کسی اور کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے گردن موڑ کے ان کی نگاہ کا مرکز دیکھا تو پری کی اپنی مسکراہٹ بھی سمٹی، وہ پری کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جب پری نے گردن موڑ کے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا، جیسے ہی پری کی اس پہ نظر پڑی، اس کی مسکراہٹ ایک دم لبوں سے جدا ہوئی۔ میر شاہ۔ اتنی دور سے بھی میر نے پری کے لبوں کی جنبش سے اپنا نام نگلتے دیکھا۔ وہ پری کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت نہیں دیکھ رہا تھا، وہ صرف اس کے لبوں سے اپنا نام نکلتے دیکھ ہی جامد ہو گیا تھا۔ میر شاہ۔ پری کے منہ سے مر مر کے 2 لفظ نکلے۔ اس نے اپنی گردن سیدھی کر کے اینا اور ہانی کو دیکھا جو خود بھی ایسے ہی کھڑی تھیں۔ ایک میر شاہ کی موجودگی نے ان تینوں کے چہرے سے مسکراہٹ چھین لی تھی۔ پری کے پاس کچھ سننے کی ہمت نہیں تھی اور اینا اور ہانی بولنے کی ہمت نہیں کر پائیں، وہ تینوں ہی خاموش کھڑی رہ گئیں۔ ولی صوفے پہ آ بیٹھا، عالیہ شاہ کی دائیں طرف اس سے کوئی بات کر رہا تھا۔ جب نظر مین دروازے سے ہوتی، سامنے سے آتے SHO زمان چودھری اور عرفہ چودھری پہ پڑی۔ وہ عالیار کو ویٹ کا کہتا ان دونوں کی طرف بڑھا، وہ دونوں اندر داخل ہو چکے تھے۔ ولی نے آگے بڑھ کے مسکراتے SP صاحب کو گلے لگایا اور ایک طرف ہوتے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے مسکرا کر ان کا حال پوچھا۔ SHO زمان صاحب بلیک ڈنر سوٹ میں موجود تھے، جبکہ ان کے ساتھ کھڑی عرفہ بھی بلیک کلر کی میکسی زیب تن کیے تھی۔ ولی نے مسکراتے SHO سے بات کرتے ہی صرف ایک نظر اسے دیکھا اور ہاتھ کے اشارے سے زمان صاحب کو اندر آنے کا کہا۔ وہ مسکراتے ولی کے ساتھ اندر بڑھے۔ عرفہ بھی والد صاحب کے ساتھ ہی تھی۔ اینا چونکہ تھوڑی دور پری اور ہانی کے ساتھ کھڑی تھی، اس نے ولی کو اتنی خوشی سے SHO صاحب اور اس کی بیٹی سے ملتے دیکھا تو بھویں اچکائیں۔ اس کی دفعہ تو ولی کے ماتھے سے لکیریں ہی کم نہیں ہو رہی تھی اور اب وہ کیسے ہنس ہنس کے آنے والے مہمانوں کو ریسیو کر رہا تھا۔ خیر مجھے کیا؟ اینا نے سر جھٹکا اور ان دونوں کی طرف توجہ دی۔ نکاح کی رسم ادا کی جا چکی تھی، کھانا بھی کھایا جا چکا تھا، اب دلہن کے نیچے آنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ سارے لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب وشا نے سب سے اوپر پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا۔ عالیہ شاہ جو کہ صوفے پہ سنجیدگی سے بیٹھا تھا، اس کی نظر اس پر پڑی اور ساکن ہو گئی۔ وہ عالیار کے پسند کردہ جوڑے میں سہج سہج کے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی۔ اس کے دائیں طرف ہانی، جس نے ایک طرف سے اس کا لباس پکڑ رہا تھا اور وشا نے ایک ہاتھ سے دوپٹے کو کان کے قریب سے پکڑ رکھا تھا۔ وہ عام دلہنوں کی طرح بہت زیادہ تیار نہیں ہوئی تھی، لیکن وہ سادگی میں بھی قیامت کی لگ رہی تھی۔ عالیار اسے دیکھتا صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، باقی سب بھی کھڑے ہو چکے تھے۔ میر شاہ نے جب عالیار کو اسے ٹکٹکی باندھتے دیکھا تو ذرا سا اس کی طرف جھک کے کھانسی کی۔ عالیار ایک سحر سے باہر آیا۔ اس نے گردن موڑ کے میر کو دیکھا جو اس کی بے خودی دیکھ کے مسکراہٹ دباتا وشا کو نیچے آتے دیکھ رہا تھا۔ عالیہ شاہ نے سر جھٹکا، خود پہ غصہ آیا تھا، کیا ضرورت تھی اتنا بے خود ہونے کی۔ وشا کو لا کے اس کے پہلو میں بٹھا دیا گیا اور پھر عالیار نے غلطی سے بھی نظر اس کی طرف نہیں اٹھائی۔ وہ اس سے 1 انچ کے فاصلے پہ سنجیدگی سے بیٹھا تھا، جبکہ سامنے فاصلے پہ کھڑی مسز شاہ چبھتی نظروں سے وشا کو اور کبھی پری کو دیکھ رہی تھی۔ پری کے نین نقش دیکھ کے ایک دفعہ تو وہ ٹھٹکی تھیں، لیکن جلد ہی انہوں نے خود پہ قابو پا لیا۔ وشا تو عالیار کے ساتھ بیٹھی ہی چپ رہی تھی اور ہانی کی نظریں میر شاہ پہ تھیں۔ وہ عالیار کا بھائی تھا، کیا عالیار بھی اس کے جیسے ہی ہوگا؟ فضول سی سوچیں اسے کھا رہی تھی۔ ایک طرف تو آپی کے نکاح کے لیے خوش تھی، لیکن عالیار کی شخصیت اگر میر شاہ جیسی ہوئی تو؟ یہی سوچتے اس کی نظر سامنے کھڑے ولی پہ پڑی۔ ولی ہلکا سا مسکراتے مطمئن کھڑا عالیار اور وشا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کے ہانی کو سکون ملا۔ وہ عالیار کو بے شک نہیں جانتی تھی، لیکن ولی چودھری کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ اگر یہ ولی چودھری کا فیصلہ تھا تو اسے دل و جان سے قبول تھا، کیونکہ ولی ان کے لیے کچھ غلط نہیں کر سکتا۔ وہ پرسکون ہو گئی۔ پری بھی ہانی کے ساتھ کھڑی ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ میر کو لے کے انسیکیور تھی، لیکن میر نے اسے ایسے اگنور کیا جیسے وہ اسے جانتا بھی نہ ہو۔ اس نے دوبارہ پری کی طرف دیکھا بھی نہیں، اسی لیے وہ بھی اب سکون سے کھڑی تھی، جبکہ اس کے ساتھ کھڑی اینا چبھتی نظروں سے ولی کو دیکھ رہی تھی۔ ولی کے مسکراتے عالیار سے نظر پلٹی اور ہانی کے ساتھ کھڑی اس کی دوست سے پڑی، جو کہ ولی کو ایسے دیکھ رہی تھی جیسے کچا چبا جائے گی۔ ولی نے ایک ابرو اچکاتے اسے دیکھا، جیسے پوچھا ہو، محترمہ میں نے آپ کا کیا چرا لیا، گھور کیوں رہی ہیں؟ ولی کی نظروں کا مفہوم سمجھتے اینا نے کر کے سر جھٹکا اور اپنا رخ بدلا تھا۔ ولی کو اس کا ایٹیٹیوڈ بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے بھی فوراً سے پیشتر اپنا مرکز نگاہ بدلا۔ تقریباً کوئی 5 بجے کے قریب رخصتی ہوئی تھی۔ وہ اپنے اور وشا کے مشترکہ کمرے میں بیٹھی تھی۔ رخصتی کے بعد اینا اور پری بھی چلی گئیں اور باقی مہمان بھی رخصت ہو گئے۔ مسز چودھری وشا کے رخصت ہو جانے پہ دل چھوٹا کر رہی تھی۔
ہانی نے انہیں حوصلہ دیا۔ وہ تو ہے نا ان کے پاس۔ پھر انہیں میڈیسن کھلا کے سلا دیا۔ وشا کے ہوتے وہ بہت لاپرواہ تھی، لیکن اب ذمہ داریاں اس پہ آ چکی تھیں۔ وہ جو سب کے سامنے خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، اب اکیلی کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ ولی نے اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی تو اس نے منہ دوسری طرف کر کے آنسو صاف کیے۔ ولی جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی، اسی لیے وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ بیڈ سے کچھ فاصلے پہ کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ ہانی اٹھی اور بھاگ کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ ولی نم آنکھوں سے مسکرایا اور اس کے بالوں پہ ہاتھ سے تھپکی دے کے اسے تسلی دی۔ کبھی کبھی تسلی دینے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عالیہ شاہ بلیو جینس پہ بلیک شرٹ پہنے گارڈن میں اپنے کان سے فون لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ جب مسز شہزیب اس کے پاس آ کے کھڑی ہوئی، اس نے فون بند کر کے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وشا کو تمہارے کمرے میں بٹھائے 2 گھنٹے ہو گئے ہیں اور تمہیں آج بھی بزنس کی پڑی ہے عالیہ؟ انہوں نے اس کی سوالیہ نظروں کے جواب میں کہا۔ کیا مطلب میرے کمرے میں؟ وہ میرے کمرے میں رہے گی کیا؟ اس نے پہلی بات بھویں اچکاتے دوسری بات پہ حیران ہوتے پوچھا تھا۔ واپسی پہ آ کے وہ اپنے کمرے میں ہی سیدھا گیا۔ شلوار قمیض میں اسے الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے چینج کیا اور پھر بزنس کالز اٹینڈ کی۔ آج کے دن بھی وہ اپنے کام سے غافل نہیں رہا تھا، اور کمرے والی بات پہ حیرانگی تو بنتی تھی۔ عالیہ شاہ کے کمرے میں آنے کی اجازت صرف میر شاہ کو تھی۔ اس نے تو صرف حفاظت کا ذمہ لیا تھا، ایک کمرے میں رہنے والی بات تو اس کے ذہن میں آئی ہی نہیں۔ بیچارہ معصوم۔ اس کی بات پہ مسز شاہ عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگی۔ آف کورس، وہ اب تمہاری بیوی ہے تو تمہارے کمرے میں ہی رہے گی نا۔ انہوں نے لفظ بیوی پہ اچھا خاصا زور دیا تھا۔ لیکن ہمارے گھر میں اتنے کمرے ہیں۔ عالیہ نے دلیل دینے کی کوشش کی۔ کاروباری دنیا میں نمبر 1 مانا جانے والا شخص گھریلو معاملات میں 0 تھا۔ عالیہ، اس کی بات مسز شاہ نے درمیان سے ہی عجیب طرح کاٹی۔ تم مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ انہوں نے اپنے سینے پہ انگلی رکھتے پوچھا تھا۔ آف کورس مذاق تھا۔ عالیہ نے بروقت بات سنبھالی تھی اور ان کی سنے ہی بغیر وہ اندر کی طرف بڑھا۔ جانتا تھا مزید کھڑا رہتا تو کچھ غلط ہی بولتا۔ مسز شاہ نے گردن موڑ کے اندر کی طرف بڑھتے عالیہ شاہ کی پشت کو دیکھا۔ انہیں کہیں سے نہیں لگا تھا کہ وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن اگر اس کی پسند کی شادی تھی تو وہ ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ کبھی کبھی عالیہ ان کی سمجھ سے بالکل باہر ہوتا تھا۔ وہ اپنے بیڈ پہ لیٹا تھا، شلوار قمیض اتار کے وہ ٹراؤزر شرٹ پہن چکا تھا۔ بلو ہی ٹراؤزر اور بلو ہی شرٹ پہنے وہ بیڈ کے وسط میں اپنے دونوں بازوؤں کو سرہانے کی طرح رکھے چھت کو گھور رہا تھا۔ بھابھی کے گھر پری کی موجودگی کا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ ہانی بھابھی کی چھوٹی بہن تھی اور پری وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا یونی سے ایک الگ ہی روپ دیکھا تھا میر شاہ نے۔ اس نے سوچتے سوچتے دوسری طرف کروٹ لی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ اسے اتنا سر پہ کیوں سوار کر رہا تھا، لیکن پری کے معاملے میں دل بے اختیار ہو رہا تھا، اور آج کی رات بھی پریش احسن کو سوچتے گزرنے والی تھی۔ دوسری طرف پری بھی چارپائی پہ لیٹی کھلے آسمان کو گھور رہی تھی۔ گردن موڑ کے دیکھا جہاں والدہ سکون سے سو رہی تھیں۔ آج وہ ہانی کی بہن کے نکاح میں جانے کے لیے بہت خوش تھیں، اور پھر وہاں میر شاہ نظر آ گیا۔ ایک دم خوشی کا بیڑا غرق ہوا تھا، لیکن میر نے اس کی طرف دوبارہ دیکھا بھی تو نہیں۔ دل تھا کہ اس کی وکالت کر رہا تھا۔ پری نے لمبا سانس خارج کیا اور دوسری طرف کروٹ لیتے میر کو نہ سوچنے کا تہیہ کیا اور آنکھیں موند لی۔ آنکھوں کے پردے پہ چھن سے میر کا روپ آیا تھا اور پری نے آنکھیں کھول دی۔ اب تو آنکھیں بند کرتے بھی ڈر لگتا تھا۔ اس نے کھلے آسمان کو تکنا شروع کر دیا۔ نہ سونا منظور تھا، آنکھوں کے پردے پہ میر شاہ کا عکس منظور نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، وشا جائے نماز کو تہ لگا رہی تھی، مطلب وہ عشاء کی نماز پڑھ کے ہٹی تھی۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی عالیار کو دیکھا اور جائے نماز وہاں رکھ دی جہاں سے اٹھائی تھی۔ عالیار اسے دیکھے بغیر جا کے بیڈ پہ دائیں جانب لیٹ گیا۔ عالیار کو امید بھی نہیں تھی کہ وہ نئی نویلی دلہن کی طرح گھونگھٹ میں اس کا انتظار کر رہی ہوگی، اور نہ ہی کچھ ایسا سوچا تھا۔ وشا نے ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے بال برش کیے۔ یہ اس کی عادت تھی، رات کو وہ کنگھی کر کے سوتی تھی۔ عالیار نے کروٹ بدلی تو نظر اس کے سیدھے لمبے گھنے بالوں پہ پڑی جو کہ کمر سے بھی نیچے تک آ رہے تھے۔ عالیار نے کبھی کسی لڑکی کے اتنے لمبے بال نہیں دیکھے تھے۔ اس کے سرکل میں لڑکیوں کے بال صرف شولڈر تک تھے۔ وہ وشا کو دیکھتے یہی سوچ رہا تھا جب وہ مڑی۔ عالیہ نے بے ساختہ آنکھیں بند کی، وہ یہ نہ سوچے کہ وہ اسے گھور رہا ہے۔ وشا آہستہ آہستہ چلتی بیڈ تک آئی، ایک نظر عالیار کو دیکھا اور اپنا تکیہ درست کرنے لگی۔ کیا یہ یہاں سوئے گی؟ عالیار نے آنکھیں بند کیے دل میں سوچا۔ وشا کے بیڈ پہ بیٹھتے ہی عالیار اٹھ کے بیٹھ گیا۔ وشا نے اپنی ٹانگیں اوپر کر کے کمبل ڈالا اور بیڈ کی بیک سے ٹیک لگا لی۔ عالیار اس کی کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا جو اب سکون سے لیٹنے کی تیاری میں تھی۔ آپ بیڈ پہ سوئیں گی؟ بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ اور کہاں سوتے ہیں؟ وشا نے اس کے سوال پہ سوال کر ڈالا۔ وشا بیڈ کی ایک طرف تھی تو وہ دوسری طرف
درمیان میں کافی فاصلہ تھا۔ عالیہ نے گردن موڑ کے کمرے میں موجود صوفے کو دیکھا۔ وشا اس کا اشارہ سمجھ گئی، اٹھی، ایک تکیہ اور کمبل صوفے پہ لے گئی۔ عالیہ اس کی سمجھداری کو داد دینے لگا اور ابھی لیٹنے ہی والا تھا جب وہ دوبارہ اس کی طرف بڑھی۔ آپ جا کے سو جائیں صوفے پہ۔ اپنی جگہ پہ واپس آ کے بیٹھتے وشا نے آرام سے جواب دیا۔ مطلب وہ احسان کر رہی تھی عالیہ پہ، تکیہ اور کمبل صوفے پہ رکھ کے، کہ اب وہ جا کے سو سکتا ہے صوفے پہ؟ عالیہ پھر سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حیرت سے آنکھیں اور منہ کھل چکا تھا۔ اس نے کمرے میں اس کے بیڈ پہ موجود وہ اسے صوفے پہ سونے کو کہہ رہی تھی۔ میں کیوں سوؤں صوفے پہ؟ عالیہ نے دانت پیسے۔ پھر میں بھی وہاں کیوں سوؤں؟ وشا نے ترکی بترکی سوال کر دیا۔ کیونکہ یہ میرا کمرہ ہے اور میرا بیڈ ہے۔ عالیہ نے میرا پہ اچھا خاصا زور دیا تھا۔ یہ ہمارا کمرہ اور ہمارا بیڈ ہے۔ وشا نے مسکراتے اس کا سکون برباد کیا۔ عالیہ سمجھ گیا وہ اس سے ضد کر رہی تھی جسے اس نے آفس میں وشا کو کیا تھا، اس کی بات نہ مان کے۔ اسے کمرہ، بیڈ اور آگے جا کے پتہ نہیں اور کیا کیا شیئر کرنا تھا۔ وشا نے سکون سے لیٹ کے دوسری طرف کروٹ لے لی اور عالیہ بھی منہ پھلائے لیٹ گیا۔ ایک دفعہ گردن موڑ کے وشا کی پشت کو گھورا اور پھر اس کی طرف غصے سے دوسری طرف منہ کر لیا۔ دونوں نے آنکھیں بند کی اور ایک ساتھ کھولیں۔ لائٹ بند کرنا بھول گئے تھے دونوں ڈھیٹ بنے لیٹے رہے۔ وشا انتظار کر رہی تھی عالیہ اٹھے اور عالیہ چاہتا تھا کہ وشا اٹھ کے لائٹ آف کر دے۔ جب 5 منٹ تک دونوں میں سے کوئی نہ اٹھا تو وشا بولی، لائٹ؟ ابھی یہ ایک لفظ ہی اس کے منہ سے نکلا تھا۔ عالیہ جلدی سے بولا، آف کر دو۔ اس نے تیزی پہ وشا سے خود کو کہنے سے باز رکھتے اٹھ کے لائٹ آف کی اور اپنی جگہ پہ آ کے لیٹ گئی۔ عالیہ نے بھی آنکھیں بند کر لی تھی۔ مسز شاہ اور میر شاہ ڈائننگ ٹیبل پہ ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے جب وہ دونوں سیڑھیوں سے اترتے نیچے آئے۔ عالیہ شاہ نے ہمیشہ کی طرح بلیک ڈنر سوٹ پہنا تھا، جبکہ وشا نے گولڈن فراک پہن کے ساتھ ریڈ دوپٹہ اور ریڈ چوڑی دار پاجامہ پہنے، بالوں کی چٹیاں کر کے کمر پہ ڈالے ہلکا سا میک اپ اور ہاتھ میں جیولری کے نام پہ صرف بریسلٹ، جو ابھی کمرے سے نکلتے عالیہ نے اسے دیا تھا۔ ویسے تو رات کو مسز شاہ نے اسے دینے کے لیے دیا تھا، لیکن لڑائی میں وہ بھول گیا تھا، اسی لیے اس نے ابھی آتے ہوئے دیا۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ڈائننگ تک آئے۔ ویسے وہ تینوں ساتھ ناشتہ نہیں کرتے تھے، لیکن آج وشا کی وجہ سے مسز شاہ اور میر وہاں موجود تھے تو عالیہ بھی بیٹھ گیا۔ عالیہ سربراہی کرسی پہ بیٹھا اور میر جو کہ اس کے ساتھ والی کرسی پہ تھا ایک دم کھڑا ہو گیا۔ بھابھی آپ یہاں آ جائیں۔ اس نے عالیہ کے ساتھ والی کرسی پہ وشا کو اشارہ کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ منع کرتی، میر کھڑا ہو چکا تھا، اس لیے اسے ناچار وہاں بیٹھنا پڑا۔ ان چاروں نے ناشتہ شروع کیا۔ ریسیپشن کا کیا سوچا ہے پھر؟ مسز شاہ نے نوالا منہ میں ڈالتے عالیہ سے پوچھا۔ آج تو میری بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے، ویکینڈ پہ پلان کر لیں۔ عالیہ نے مصروف انداز میں کھانا کھاتے جواب دیا۔ کیا مطلب تم آج بھی آفس جاؤ گے؟ مسز شاہ نے کھانا ہاتھ روکتے حیرت سے پوچھا۔ کیا مطلب آج بھی؟ عالیہ نے بھی ہاتھ روکتے پوچھا تھا۔ اس دوران میر اور وشا سکون سے ناشتہ کر رہے تھے۔ مطلب تمہاری شادی کے بعد آج پہلا دن ہے، کچھ دن بیوی کے ساتھ رہو، ساری عمر کام ہی کرنا ہے۔ انہوں نے اپنی بات کا مطلب سمجھایا۔ لفظ بیوی پہ وشا نے کن اکھیوں سے عالیہ کو دیکھا جس کے ماتھے پہ لکیروں میں اضافہ ہوا تھا۔ امپورٹنٹ میٹنگ ہے اور ساری عمر بیوی کے ساتھ بھی تو رہنا ہے۔ وہ کھڑا ہوا اور اپنا کوٹ جو کہ اس نے کرسی کی پشت پہ رکھا تھا اٹھایا۔ مراد جو کہ تھوڑی دور اس کا بیگ پکڑے کھڑا تھا، اس کے کھڑے ہوتے ہی باہر کی طرف بڑھا۔ عالیہ نے بھی باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ بھائی بھابھی کو اللہ حافظ تو بول دو، میر نے گردن موڑ کے اسے شرارتی انداز میں کہا۔ باہر کی طرف بڑھتے عالیہ کے قدم رکے۔ وہ مڑا اور اس نے وشا کو دیکھا جو کہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولتا، مسز شاہ وشا سے مخاطب ہوئی، جاؤ بیٹے گیٹ تک اللہ حافظ بولا۔ ان کے کہنے کی دیر تھی، عالیہ مڑ کے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وشا کو ایک دم اس پہ غصہ آیا، پھر بھی وہ جبراً مسکراتی اٹھی اور اس کے پیچھے بڑھی۔ وشا گیراج میں کھڑی ہو گئی اور عالیہ بغیر اس کی طرف دیکھے کار میں بیٹھ گیا۔ مراد نے آگے بڑھ کے کار کا دروازہ بند کیا اور خود وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ کار کے ریورس ہونے پہ وشا مڑ گئی۔ عالیہ نے اس کی پشت کو گھورا۔ اللہ حافظ بولنے آئی تھی، وہ تو بولا نہیں۔ اس نے سوچتے سر جھٹکا، میری طرف دیکھتے تو ہی بولتی۔ وشا نے مڑ کے آنکھیں گھماتے سوچا اور سر جھٹکتے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ عالیہ شاہ کی کار گھر کا دروازہ پار گئی۔ وشا جو کہ اندر کی طرف بڑھ رہی تھی، اندر سے آتے میر کو دیکھتی مسکرائی۔ میر نے بلیو شرٹ پہ بلیک پینٹ پہنی تھی، بیگ کندھے پہ ایک طرف ڈالے، شاید وہ یوں ہی جا رہا تھا۔ اللہ حافظ بھابھی۔ وشا کے قریب سے گزرتے اس نے مسکرا کے وشا کو اللہ حافظ کہا۔ وشا نے بھی مسکراتے اسے اللہ حافظ کہا۔ پھر وہ باہر کی طرف بڑھ گیا اور وشا اندر کی جانب۔ وہ دونوں آمنے سامنے صوفے پہ بیٹھے تھے۔
مسٹر زاہد درانی کا دھیان مسز زاہد درانی پہ تھا، جو کہ انسٹا کھول کے اپنی پوسٹ پہ کمنٹس پڑھتی مسکراتے ان کے رپلائی کر رہی تھیں۔ ان کو یہ اکاؤنٹ ہمدان نے بنا کے دیا تھا۔ لوگ جوانی میں ایسے کام کرتے ہیں، آپ بڑھاپے میں یہ سب کر رہی ہیں۔ مسٹر زاہد درانی کو اپنا نظر انداز ہو جانا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا، اسی لیے انہوں نے طنز کیا، جوانی آپ پہ برباد کر دی، بڑھاپا تو اپنی مرضی سے گزارنے دے۔ انہوں نے مسکراتے ان کے طنز پہ طنز کیا تھا۔ مسٹر زاہد درانی ان کی حاضر جوابی پہ ہمیشہ کی طرح مسکرائے۔ میری بلو شرٹ کہاں ہے؟ وہ سیڑھیوں سے آندھی طوفان بنا اترتا چلایا تھا۔ ہاتھ میں سفید شرٹ تھی، چونکہ آج اینا اور اس کی کلاس لیٹ تھی تو وہ ابھی گھر ہی تھی۔ رضیہ سے پوچھ لو، مسٹر زاہد درانی نے سکون سے جواب دیا۔ رضیہ ہمدان کے پاس سے گزرنے لگی تو ہمدان نے اسے روک کے پوچھا، اس کے ساتھ میری بلو شرٹ تھی، وہ کہاں ہے؟ رضیہ کام والی نے پہلے شرٹ کو دیکھا اور پھر ہمدان کو۔ وہ تو صاحب جی لانڈری کے کپڑوں کے ساتھ بھیج دی، رضیہ نے اپنا پراندہ گھماتے جواب دیا۔ ہمدان نے صدمے سے موم کو دیکھا، لیکن وہ تو ابھی میں نے ایک دفعہ بھی نہیں پہنی۔ وہ رونے والا ہو چکا تھا۔ مسٹر زاہد درانی نے کندھے اچکاتے اسے دیکھا، اگر پہنی نہیں تھی تو وہ دھونے کپڑے میں کیوں رکھی؟ رضیہ تو اپنا پراندہ ہلاتے کچن میں غائب ہو چکی تھی۔ ہمدان نے اسے غصے سے گھورا۔ ایک تو سب پاگل ہمارے گھر میں جمع ہیں، ہمدان نے غصے سے کہا۔ مسٹر زاہد درانی اور مسز زاہد درانی نے بیک وقت اسے گھورا۔ وہ گڑبڑا گیا، ارے یار آپ دونوں کو نکال کے۔ ہمدان نے ہاتھ بالوں میں پھیرتے اپنی صفائی دی، پھر تو تم نے خود کو کہا ہوگا۔ مسٹر زاہد درانی نے اخبار سیدھا کرتے طنز کیا، کیونکہ یہاں ہم دونوں کے علاوہ صرف تم ہو۔ مسز زاہد درانی نے بات کی وضاحت کی۔ ان کے بولنے پہ ہمدان نے ارد گرد دیکھا، ان دونوں کو نکال کے وہ وہاں اکیلا موجود تھا۔ وہ پیر پٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لڑکا آج بھی اس کا پیچھا کر رہا ہے، لیکن روز کی نسبت وہ آج بائک پہ تھا۔ پری نے اپنی فائل کو سینے میں زور سے بھینچا اور تیز تیز چلتے درود شریف کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ جب سے ابو فوت ہوئے تھے محلے کا یہ لڑکا اس کا پیچھا کرتا تھا، لیکن ہمیشہ وہ ایک جگہ کھڑا ہوتا تھا، لیکن آج وہ بائک پہ اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ والدہ کو بتا کے وہ پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، بھائی کوئی تھا نہیں۔ بے بسی سے اس کے آنسو نکل آئے، وہ سکون سے رہنا چاہتی تھی، دنیا والے رہنے دیں تو۔ وہ تیز تیز فٹ پاتھ پہ چل رہی تھی جب اس لڑکے نے آ کے اس کے قریب بائک روکی۔ پری کا سانس حلق میں اٹک گیا، اسے لگا وہ ہل نہیں پائے گی۔ بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں یونی، اس لڑکے نے اپنے پیچھے اسے بیٹھنے کا کہا۔ پری کی ٹانگوں میں جان نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ سڑک پہ اپنی ہیوی بائک کو تیزی سے چلاتے ہوئے گزر رہا تھا جب اسے سڑک کے کنارے ایک لڑکا اور ایک لڑکی نظر آئے۔ میر نے صرف ایک نظر دیکھ کے نظر موڑی اور بائک آ کے گزر گئی۔ ایک دم اس کے دماغ میں جھماکا ہوا، اس نے یکدم بریک لگائی اور فوراً ہیلمٹ اتار کے گردن موڑ کے دیکھا۔ وہ پری ہی تھی۔ اس نے ہیلمٹ وہیں اتار کے رکھا اور بال سیٹ کرتا وہ اس لڑکے کی طرف بڑھا۔ پری نے اس لڑکے کی بات پہ نفی میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے وہ لڑکا کچھ کہتا، کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ لڑکے نے مڑ کے آنے والے کو دیکھا اور پری کی جان میر شاہ کو دیکھ کے ویسے ہی ہوا ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں کو ایسے ہی چھوڑتی تیزی سے یونی کی طرف بڑھی۔ میر نے پری کو جاتے دیکھا۔ کیا چاہیے بھائی؟ اس لڑکے نے میر سے پوچھا۔ میر نے نفی میں سر ہلایا۔ سوری، مجھے لگا میرا دوست ہے۔ میر نے بہانہ بنایا اور اپنی بائک کی طرف بڑھا۔ وہ لڑکا بھی چلا گیا۔ میر کا مقصد اس لڑکے کو پری کے راستے سے ہٹانا تھا اور وہ اتنا کر چکا تھا۔ پری جیسے ہی یونی میں داخل ہوئی، میر بھی اس کے پیچھے ہی آیا تھا۔ اپنی بائک پارک کی اور ہیلمٹ اتار کے رکھتے وہ پری کے پیچھے بھاگا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا وہ لڑکا کون ہے۔ پری تیزی سے اپنے آنسو پیتی ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھ رہی تھی جب وہ سامنے آیا۔ پری ایک دم رکی۔ کون تھا وہ؟ میر نے سوالیہ انداز اپنایا۔ پری رو رہی تھی اور یہ دیکھتے ہی میر کی رگیں تن گئی تھی۔ پری ابھی میر کو جواب دینے کی کنڈیشن میں نہیں تھی، اس لیے وہ اسے اگنور کرتی آگے بڑھی۔ میں بکواس کر رہا ہوں پری ایشین، کون تھا وہ؟ اب کی بار وہ اس کے سامنے آتا غصے سے بولا، وہ تم جیسا تھا میر شاہ۔ پری اپنے آنسو صاف کرتی چلائی تھی، بالکل تم جیسا۔ پری نے انگلی سے اس کی طرف اشارہ کرتے غصے اور بے بسی سے کہا، تم نے مڈل کلاس لڑکی سمجھ کے شرط لگائی تھی نا مجھ پہ، اور وہ مجھے غریب سمجھ کے روز پیچھا کرتا ہے۔ ہاں بہت سستی ہوں نا میں، باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے اور بھائی کوئی ہے نہیں، تو تم اور اس جیسے آئے دن ذلیل کرتے ہیں۔ سن لیا؟ اب جاؤ اب۔ پری نے دونوں ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیے تھے۔ میر ساکن کھڑا اس کے کانپتے ہاتھ دیکھ رہا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ وہ روتی آگے بڑھ گئی اور میر وہیں کھڑا رہ گیا۔ یہ مجھے سکھائے گی ڈیڈ؟ ہانیہ کی طرف اشارہ کر کے عرفہ زمان چودھری کو حیرت سے دیکھا۔ ولی کمر پہ ہاتھ باندھے زمان صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ شی از ٹو ویک،
ولی کی طرف دیکھ کے عرفہ نے ہانی کا مذاق اڑایا۔ اس کو تو خود بھی ضرورت ہے ٹریننگ کی۔ عرفہ تنزیہً مسکرائی۔ ولی کو غصہ آ رہا تھا لیکن وہ ضبط کر گیا۔ جانتا تھا ہانی بہت اچھے سے اسے بتائے گی کہ کس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ عرفہ وہ ٹرینڈ ہے۔ ہانی کی طرف دیکھ کے شفیق سے مسکراہٹ ان کے لبوں پہ آئی۔ لیٹس سی۔ عرفہ نے ہاتھ جھٹکا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی ولی سے سیکھے گی، لیکن یہاں ولی ہانی کو لے آیا تھا۔ خیر یہ 18 سال کی لڑکی اسے کیا سکھائے گی؟ جلد ہی وہ ڈیڈ سے کہہ کے ولی سے ہی ٹریننگ لے گی۔ دل ہی دل میں خواب دیکھتے وہ ولی کو گھور رہی تھی، جبکہ ولی ہانی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کو ایسی ٹریننگ دیکھنا، اس کی 7 نقلیں یاد رکھیں۔ ولی کی آنکھوں کا مفہوم سمجھتے ہانی نے سر اثبات میں ہلایا۔ اس کے تو اچھے بھی یاد کریں گے، کسی ہانی چودھری سے پالا پڑا تھا۔ ہانی نے آنکھوں ہی آنکھوں سے ولی کو سمجھایا۔ ولی اس کے آنکھیں گھمانے پہ مسکرایا اور وہ زمان صاحب کے ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اب وہ دونوں بس گارڈن میں موجود تھیں۔ ہانی نے اپنا دوپٹہ کندھے سے کمر پہ باندھ لیا تھا۔ اس عرفہ کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ کسی ہانیہ چودھری سے پالا پڑا تھا۔ عرفہ خود اس وقت ٹراؤزر اور شرٹ میں ملبوس تھی۔ بالوں کو اس نے ٹیل پونی کر کے باندھ رکھا تھا۔ ہانی نے اس کے پیروں کی پوزیشن کو دیکھا۔ ہانی، سب سے پہلے تمہیں مخالف کے پیروں کی پوزیشن پہ دھیان دینا ہے۔ جو پیر آگے ہوگا اس کو چھوڑ کے سامنے والا دوسرے پیر پہ حملہ کرے گا۔ ولی کی بات یاد آئی اور ہوا بھی یہی تھا۔ عرفہ نے اپنا دایاں پیر اٹھا کے ہانی پہ حملہ کیا۔ ہانی نے فوراً جھک کے اس کا حملہ روکا۔ اس کے حملہ کرنے پہ ہی ہانی کو پتہ چل گیا کہ وہ بھی کچھ ٹرکس جانتی ہے۔ آخر کو ایسا چو کی بیٹی تھی۔ اس کا دوسرا حملہ بھی ہانی نے جھک کے روکا تھا۔ تمہیں سامنے والے پہ حملہ نہیں کرنا، صرف اس کا کیا گیا حملہ روکنا ہے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ تم اس پہ پلٹ کے وار نہیں کرو گی۔ ولی کی بتائی گئی باتوں کو یاد کرتے وہ صرف عرفہ کا کیا حملہ روک رہی تھی۔ عرفہ نے ہر طرف سے اس پہ حملہ کیا اور ہانی کبھی جھک کے، کبھی دائیں طرف ہو کے اور کبھی دائیں طرف ہو کے اس کے حملے کو روک رہی تھی۔ عرفہ تنزیہ مسکرائی۔ یہ لڑکی اسے کیا سکھائے گی جسے خود بھی نہیں پتا کہ کیسے حملہ کرتے ہیں۔ جب ہانیہ کو یقین ہو گیا کہ وہ عرفہ کا دھیان بھٹا چکی ہے تو وہ گھومی تھی۔ ایک ٹانگ اٹھا کے گھما کے عرفہ کے منہ پہ ماری تھی اور عرفہ زمان چودھری اپنے غرور کے ساتھ زمین بوس ہوئی۔ دشمن پہ تب حملہ کریں جب اسے یقین ہو جائے آپ اس پہ حملہ نہیں کریں گے۔ ہانی نے پیروں کے بل زمین پہ بیٹھ کے گری عرفہ کو مسکراتے پہلی ٹرک دی تھی۔ عرفہ کو اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، اس لیے وہ جلد ہی اٹھ گئی۔ ہانی نے اپنا ہاتھ ابھی ہلکا ہی رکھا تھا، ورنہ 5 منٹ تو وہ اٹھ بھی نہ پاتی۔ ہانی نے اسے سہارا دے کے اٹھایا تھا۔ صرف ایک کھا کے وہ سہارے پہ آ چکی تھی۔ پھر ہانی نے اسے بھرپور موقع دیا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹرکس بتائیں۔ ایک دم بتاتے بتاتے اس کو گھما کے ہانی نے ایک دم نیچے لٹایا اور پھر اس کے منہ کے قریب بیٹھ کے ایسے گھیرا بنایا کہ وہ منہ زمین سے 1 انچ بھی نہ ہلا پائی۔ دشمن کو خود سے کمزور سمجھنے کی غلطی ہرگز مت کریں۔ ہانی نے اسے اٹھاتے پھر سے بٹھایا تھا۔ عرفہ کا سانس پھول چکا تھا۔ ہانی نے اس کی طرف بوتل بڑھائی۔ عرفہ وہ بوتل کھڑے ہو کر اپنے منہ پہ پانی گرایا۔ ہانی اس کو دیکھتی تنزیہ مسکرائی۔ مس عرفہ، آئی ایم ٹو مچ ویک بٹ یو آر ویکسٹ۔ ہانی نے اپنا بدلہ لیا تھا۔ بائی دا وے، مائی سیلف ہانیہ چودھری۔ اسے اچھا خاصا دھو دینے کے بعد ہانیہ مسکراتے اسے اپنا تعارف کروا رہی تھی۔ دشمن کو اپنا نام حفظ کروا دیں تاکہ آپ کو بھولے نہ۔ ولی کی کہی گئی بات ہانی نے دہرائی تھی۔ مجھے بار بار دشمن مت کہو، عرفہ نے مسکراتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا۔ ارے یار، وہ تو صرف ٹریننگ کے وقت بس۔ ہانی اسے دیکھتی مسکرائی اور اپنا دوپٹہ اتار کے پسینہ سکھاتے پانی پکڑانے کا اشارہ کیا۔ عرفہ کو اس کا حکمیہ انداز پسند نہیں آیا، لیکن وہ کچھ نہیں بول پائی کیونکہ اس وقت وہ استاد تھی۔ ہانی خود کرسی پہ بیٹھ کے سامنے میز پہ ٹانگیں پھیلا گئی اور عرفہ نے اس کی طرف بوتل بڑھائی۔ چائے کا 1 کپ پلیز، میرا سر درد کر رہا ہے۔ ہانی نے بھرپور حکمیہ انداز اپنایا تھا۔ عرفہ جی جان سے جلی تھی، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ لیے وہ اندر سے اس کے لیے چائے کا کپ لینے چلی گئی اور ہانیہ چودھری اس کی پشت کو دیکھ کے مسکراہٹ جبائی۔ وہ اپنے کمرے میں بالکنی میں کھڑا ضبط کے کڑے ملاحل طے کر رہا تھا۔ آج پورا دن اس نے خود کو ریلیکس رکھنے کی ہر ایک کوشش کی۔ آنکھیں لال انگارہ بنی تھی، ایک ہاتھ میں سگریٹ تھا، شرٹ بدن سے غائب تھی، صرف بلیک بنیان میں وہ سگریٹ کے کش لگاتا اپنے اندر کے طوفان کو دبا رہا تھا۔ پری کے کانپتے ہونٹ، بھیگا لہجہ، آنکھوں میں بے بسی اور اس کے لفظ جو کہ چابک کی طرح میر کے سینے میں چبھ رہے تھے۔ وہ تم جیسا تھا، بالکل تم جیسا۔ اس کے الفاظ یاد کر کے میر نے آنکھیں بند کی تھی۔ یہ تو طے تھا وہ لڑکا اس کا پیچھا قیامت تک نہیں کرے گا، لیکن میر کو احساس ندامت اور احساس جرم جینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ ایسے ہی کھڑا تھا جب آلیار اس کے کمرے میں آیا۔ شاہ، آلیار نے اسے پکارا۔ آواز میں پریشانی صاف ظاہر تھی۔ میر کے میسج نے اسے پریشان کر دیا تھا، اس لیے وہ سیدھا آفس سے اس کے کمرے میں آیا تھا۔
میر پلٹا اور اس کے سینے سے لگ گیا۔ از ایوری تھنگ اوکے؟ آلیار نے اس کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ پریشے احسن چاہیے۔ آلیار کو لگا میر کا لہجہ نم تھا اور آلیار کو وہ 10 سالہ میر لگا جو اپنا پسندیدہ کھلونا کھیلنے کے لیے مانگ رہا ہو۔ یو نیڈ سم ریسٹ۔ آلیار اسے لیے بیڈ تک آیا۔ آپ سن رہے ہیں، مجھے پریشے احسن چاہیے۔ میر کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اتنا تو وہ اندازہ کر چکا تھا۔ میر کو لٹا کے اس پہ کمبل دیا، اسے سلا کے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بچپن میں وہ ایسے کرتا تھا، لیکن اب تو بہت دیر بعد اس کی یہ حالت ہوئی تھی۔ آلیار صحیح معنوں میں پریشان ہوا تھا۔ اینا اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھی پڑھائی میں مگن تھی جب ہمدان نے اس کے کمرے کے دروازے پہ دستک دی۔ اینا نے گردن موڑ کے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آج ہمدان کو کیا ہوا؟ وہ دستک دے رہا تھا، پہلے تو وہ آندھی طوفان کی طرح آتا تھا۔ اینا کے دیکھنے پہ وہ مسکراتا اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا مگ تھا۔ اینا بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ کیا؟ اینا نے ابرو اچکاتے سوال کیا۔ میں نے سوچا تم پڑھ کے تھک گئی ہوگی، چائے لایا ہوں تمہارے۔ ہمدان نے اچھے اچھوں کو پیچھے چھوڑا تھا۔ اینا نے اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ کام بتاؤ۔ وہ مطلب کی بات پہ آئی تھی۔ ہمدان نے برا سا منہ بنایا۔ تمہیں میں ایسا لگتا ہوں بغیر کام کے تمہاری خدمت نہیں کر سکتا؟ ہمدان نے شیخی بگاری۔ دیکھو ہمدان، بندہ شوخی اس کے سامنے مارے جو آپ کو نہ جانتا ہو، اور میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، اس لیے کام بتاؤ ورنہ چلتے پھرتے نظر آؤ۔ اینا نے دھمکی دی۔ ہمدان نے اپنا سر کھجایا۔ وہ موم کا فیوریٹ ویز ٹوٹ گیا مجھ سے۔ اس نے اپنا کارنامہ بتایا تھا۔ واٹ؟ اینا چیختی کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ویز جو انہوں نے اسپیشلی لندن سے اپنی کزن سے منگوایا تھا؟ اینا نے تصدیق چاہی۔ ہمدان نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہمدان کہہ دو کہ یہ جھوٹ ہے۔ اینا نے پریشانی سے کمرے میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں جانتے تھے وہ ویز موم کو کتنا پسند تھا۔ اینا اضطراب میں چکر لگا رہی تھی اور ہمدان منہ بنائے سائڈ پہ کھڑا تھا۔ ایک کل کا پیپر، اوپر سے ہمدان دورانی کے کارنامے۔ اوف! اینا نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ جاؤ شاباش، اپنی جنازے کی تیاری کرو جا کے۔ اینا نے اسے اپنے کمرے سے دھکا دے کے نکالتے کہا۔ ایسے تو مت بولو، اکلوتا بھائی ہوں تمہارا۔ وہ بلیک میلنگ پہ اتر آیا تھا۔ دیکھو ہمدان، کارنامہ سر انجام دینے سے پہلے اس کے نتائج پہ بھی غور کیا کرو۔ تم جانتے ہو وہ موم کو کتنا پسند تھا۔ ایک دفعہ ڈیڈ سے گرا تھا اور موم نے پورا ہفتہ نہیں بلایا تھا، اور تم نے تو توڑ ہی دیا۔ اوہ گاڈ! اینا اسے بتاتے خود ڈر گئی، ہاتھ ماتھے تک گیا تھا۔ ہمدان رونی صورت بنائے اسے دیکھنے لگا۔ اس ویز کی خاص بات یہ تھی کہ وہ دن میں ہیروں کی طرح چمکتا تھا، اور موم کی دوست کے گھر وہ موجود تھا تو موم کی دوست نے بہت شوخی ماری تھی۔ پھر موم نے بھی ضد کر کے وہ ویز منگوایا تھا۔ اب یہ حال تھا کہ وہ گھر آنے والے ہر مہمان کو دکھا کے شوخی مارتی تھی۔ میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، انفیکٹ یہ شہر، یہ ملک بھی۔ ہمدان نے مڑتی اپنی آنکھوں میں نہ آئے آنسو اپنے بازو سے صاف کرتے ڈرامہ کیا۔ تمہیں تو یہ دنیا ہی چھوڑ دینی چاہیے ہمدان۔ اینا نے اسے پیچھے سے شرٹ کھینچ کے روکتے کہا اور بیڈ پہ بٹھایا۔ ہمدان نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ اپنی شکل درست کرو، میرے پاس آئیڈیا ہے ایک۔ اینا نے بالآخر اس پہ ترس کھاتے کہا۔ ہمدان کی آنکھوں کی چمک واپس آئی۔ اب وہ دونوں سر جوڑے پلان ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں صوفے پہ بیٹھی ہاتھ میں میگزین پکڑے سرسری سا اسے دیکھ رہی تھی، جب اچانک اس کی نظر وال کلاک پہ گئی جہاں رات کے 8 بج رہے تھے۔ یہ مسٹر آلو اتنی دیر سے گھر آتے ہیں؟ وہ وقت دیکھتی بڑھوائے۔ اسی وقت وہ کمرے میں داخل ہوا۔ صبح کی طرح ہی کوٹ بازو پہ ڈالے، مراد نے کمرے سے باہر ہی سے لیپ ٹاپ پکڑا دیا۔ بال صبح کی نسبت بکھرے ہوئے تھے اور چہرے سے ہی تھکاوٹ عیاں ہو رہی تھی۔ آلیار نے اندر داخل ہوتے صرف ایک نظر اسے دیکھا اور لیپ ٹاپ اور کوٹ بیڈ پہ رکھ دیا۔ وہ میر کے کمرے سے آ رہا تھا، پریشان بھی لگ رہا تھا، لیکن وشا اور اس کے درمیان اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ اس سے پوچھ سکتی۔ نہ ہی آلیار نے اسے سلام کیا اور نہ ہی وشا نے کوئی زحمت کی۔ وہ الماری کی طرف بڑھا۔ وہ صرف فریش ہونا چاہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے الماری کھولی وہ بے ہوش ہوتے ہوش سے بتا۔ اس کے کپڑوں کی جگہ وہاں نفاست سے لیڈیز سوٹ رکھے گئے تھے۔ اس نے دوسرا پٹ کھولا، وہاں بھی وشا کے کپڑے موجود تھے۔ آلیار نے گردن موڑ کے صوفے پہ بیٹھی وشا کو گھورا اور پھر الماری میں اس کے کپڑوں کو۔ سیریسلی؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑایا۔ وشا نے اسے الماری کھولے مراقبے میں جاتے دیکھا تو اس کی طرف بڑھی، اور الماری کا تیسرا پٹ کھول کے اس نے آلیار کے لیے بلیک کرتا نکالا۔ الماری کے 3 حصے تھے، جس کے 2 حصوں پہ وشا محترمہ قابض ہو چکی تھی۔ آلیار نے ماتھے پہ لکیروں کا جال بنایا اسے گھورا۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ آلیار نے اس کے ہاتھ سے اپنا کرتا چھینا اور بلیک کی جگہ وائٹ کرتا نکال کے لیتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وشا نے تو بلیک اس لیے نکالا تھا کیونکہ وہ خود اس وقت وائٹ فراک میں تھی اور آلیار کو کہیں یہ نہ لگے کہ وہ میچنگ کر رہی ہے، لیکن اب تو آلیار نے خود وائٹ نکالا تھا۔ وہ کندھے اچکاتی جا کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔
اب اس کا کیا قصور؟ اتنا تو وہ ایک دن میں ہی جان چکی تھی کہ آلیار شاہ کو اپنی چیزیں شیئر کرنا پسند نہیں تھا اور وشا اسے جان بوجھ کے زج کر رہی تھی۔ وشا تو مسز شاہ کے ساتھ ڈنر کر چکی تھی اور آلیار نے بھی کسی پارٹی کے ساتھ آج ڈنر کرنا تھا۔ وہ فریش سا واش روم سے نکلا اور اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسی وقت کمرے کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ وشا نے آگے بڑھ کے دروازہ کھولا تو ملازمہ آلیار کے لیے کافی لائی تھی۔ وشا نے وہیں سے ٹرے پکڑ لی اور دروازے میں کھڑے مراد کو دیکھا جو کہ ہاتھ باندھے مؤدب سا کھڑا تھا۔ وشا کو حیرت ہوئی، وہ وہاں کیوں کھڑا تھا؟ لیکن وہ نہیں جانتی تھی وہ آلیار شاہ کا پرسنل ملازم تھا اور اس کی ڈیوٹی آلیار کے سونے کے بعد ختم ہوتی تھی۔ آلیار اسٹڈی روم میں داخل ہوا اور ایک شیلف سے مصروف سے انداز میں کوئی فائل نکالنی چاہیے، لیکن یہ کیا، اس کے ہاتھ میں کچھ اور ہی آ گیا۔ اتنی محبت کرو نا۔ ناول کا نام پڑھ کے اس کا سر چکرایا۔ اس نے اوپر سے نیچے تک بک شیلف دیکھی جس کے ایک حصے میں اس کی فائلز تھیں اور دوسرا حصہ ناول سے بھر چکا تھا۔ وہ دانت کچکچاتے مڑا تو وہ سامنے ہی مسکراتی اس کا مگ لیے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ یہ کیا ہے؟ آلیار نے ضبط کرتے پوچھا۔ یہ میری کتابیں ہیں کچھ، وشا نے آنکھ پٹپٹاتے سکون سے جواب دیا۔ آلیار دروازے کی طرف بڑھا اور اسٹڈی روم کے دروازے سے مراد کو غصے سے آواز دی، مراد مراد اسٹڈی روم میں آؤ۔ مراد جو کہ کمرے کے دروازے میں کھڑا تھا بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ مراد نے آتے ہی سوالیہ نظروں سے آلیار کو دیکھنا شروع کر دیا۔ اس شیلف کو پہلے کی طرح ترتیب دو اور اپنی میم کی کتابیں نکال کے اس ٹیبل پہ رکھ دو۔ اسٹڈی روم کے کونے میں موجود ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے اس نے ایک نظر وشا کو دیکھتے مراد کو حکم دیا۔ اس کے حکم پہ مراد آگے بڑھا۔ خبردار مراد، میری کتابوں کو ہاتھ مت لگانا۔ مراد کو وشا نے پیچھے سے تنبیہ کیا۔ مراد رک گیا اور مڑ کے آلیار کو دیکھنے لگا۔ آلیار نے وشا کو گھورا۔ مراد، اپنی میم سے کہو مجھے چیزیں شیئر کرنے کی عادت نہیں۔ وشا کو دیکھتے آلیار نے مراد کو دانت کچکچاتے کہا۔ وشا بھی آلیار کو دیکھ رہی تھی۔ مراد، اپنے سر کو کہو رشتہ لانے سے پہلے سوچنا تھا۔ وشا نے سینے پہ ہاتھ باندھے طنز کیا جبکہ مراد ہونوکوں کی طرح اپنے سر اور میم کو لڑتے دیکھ رہا تھا۔ مراد سنائی نہیں دیا؟ آلیار نے مراد کو کھڑا دیکھ غصے سے کہا۔ مراد کو شیلف کی طرف بڑھتے دیکھ وشا نے پھر پکارا اور وہ رک گیا۔ مراد، تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ ایسے لڑتے ہو؟ وشا نے معصومیت کی انتہا کی تھی۔ نو میم، مراد نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں اپنی بیوی کے ساتھ لڑ رہا ہوں؟ آلیار نے اسے وشا کی حمایت کرتے دیکھ غصے سے کہا۔ نو سر۔ مراد گڑبڑا گیا۔ رضیاں گنڈوں میں پھنس گئی تو سنا ہوگا، لیکن مراد بیچارہ اپنے سر اور میم میں پھنس گیا تھا۔ ترتیب دو شیلف کو۔ مراد کو پھر سے آلیار نے حکم دیا تھا۔ میری کتابوں کو ہاتھ مت لگانا۔ وشا بھی تپ گئی تھی۔ تم میرے ملازم ہو مراد؟ آلیار اس بار مراد کی طرف گھوما۔ جی سر۔ مراد نے فوراً سر اثبات میں ہلایا۔ مراد، اب ہم دونوں کا ملازم ہے نا مراد؟ وشا نے آلیار سے کہتے مراد سے تصدیق چاہیے۔ مراد نے سر اثبات میں دوبارہ ہلا دیا۔ وشا اب آلیار کی بیوی تھی، کم سے کم وہ اپنے سر کی بیوی کی حکم عدلوی نہیں کر سکتا تھا۔ مراد کے پھر سے سر اثبات میں ہلانے پہ آلیار نے اسے گھورا۔ مطلب اب مراد کو بھی شیئر کرنا تھا۔ اوکے مراد، تم جاؤ باہر۔ مراد تم جاؤ، تمہیں تو میں کل پوچھتا ہوں۔ آلیار نے اسے دھمکی دی۔ وہ دم دبا کے بھاگا تھا۔ وشا اپنی جیت پہ مسکرائی۔ آلیار نے اس کا ناول جو تب سے اس کے ہاتھ میں تھا غصے سے پاس پڑی ٹیبل پہ پٹخنے والے انداز میں پھینکا اور وشا کو گھورتے ہی وہاں سے اپنی کافی کا مگ اٹھایا اور مڑا۔ اس کے غصے پہ وشا کا ایک دم کہکا بلند ہوا تھا۔ وہ جو اسٹڈی روم سے نکلنے والا تھا وشا کے کہکے پہ مڑا اور اسے ایک ابرو چکاتے دیکھا۔ وشا نے اس کے دیکھنے پہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبا کے کہکا روکا۔ اس کی اس حرکت پہ آلیار کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ جلدی سے سیدھا ہوتا کمرے کی طرف بڑھا۔ آنکھیں گھمائی تھی اس نے۔ ایک دن میں ہی یہ پاگل سی لڑکی اس کی جان کو آ گئی تھی۔ ساری زندگی کیسے گزرے گی؟ آلیار نے سوچتے لمبا سانس خارج کیا جبکہ وشا ابھی بھی مسکرا رہی تھی۔